حاضرین مجلس، الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم لوگ سورۃ الکوثر میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ سورۃ الکوثر جو کہ مکی صورت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے آپ مکہ میں تھے، وہاں پر یہ صورت نازل ہوتی ہے اور اس صورت میں 37 الفابیٹس ہیں۔ تو اگر ہم نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو 370 جو ہے نیکیاں ہم کو ملتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس صورت میں صرف 3 آیتیں ہیں اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہم پیغام دیتا ہے، تسلی دیتا ہے۔ تو ہم پہلے پڑھیں گے آج ایک آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو، کا مطلب آپ کو، بے شک ہم نے آپ کو اعطینا عطا کیا ہے، الکوثر کوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ حوض کوثر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، پورے صحابہ کرام بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک آپ پر اونگ طاری ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کا رسول پر اونگ طاری ہوتی تھی، غشی طاری ہو جاتی تھی، پھر اس پر وحی نازل ہوتی تھی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسولوں کے سامنے جو وحی نازل ہوتی آپ سنایا کرتے تھے۔ تو اچانک آپ پر اونگ طاری ہو گئی، غشی طاری ہو گئی، اس کے بعد آپ پر وہ اونگ کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، آپ مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا، ابھی مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کوثر کے بارے میں جو ہے تشریح کرتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا حوض ہے جس کے اطراف جو ہے جو پیالے ہیں، اور وہ پیالے آسمان کے ستاروں کے برابر اس کے پیالے ہیں، اور اس کے اطراف کی جو دیوار ہے وہ سونے اور چاندی کی جو ہے وہ دیوار ہے۔ اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ وہ میٹھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض کوثر کے بارے میں کہا۔ تو گویا یہ حوض کوثر جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا گفٹ ہے، کس کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پھر دوسرے احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حشر کا میدان ہوگا اور حشر کے میدان میں ایک حوض ہوگا، اور اس حوض کے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، اور یہاں پر آسمان کے ستاروں کے برابر وہ پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، یہاں پر سے امتی ایسا آتے رہیں گے اور اس حوض سے پانی پیتے رہیں گے، اس حوض سے پانی پیتے رہیں گے، اور کچھ لوگوں کو یہیں پر روکا جائے گا، یہیں پر روکا جائے گا، آگے بڑھنے ان کو نہیں دیا جائے گا، سٹاپ کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے کہ ان کو چھوڑ دو، یہ تو میرے امتی ہیں، ان کو پانی پینے سے کیوں روک رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے، اللہ کا رسول آپ نہیں جانتے کہ آپ کے انتقال کے بعد انہوں نے کس طرح کے بدعات و خرافات کو ایجاد کیا تھا، کس طرح بدعات و خرافات کو ایجاد کیا تھا۔ تو گویا اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں بدعات و خرافات کو فالو کرتے رہتا ہے
اصل توحید کو چھوڑ دیتا ہے، سنت کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ آدمی حوض کوثر کے پانی کا حقدار نہیں ہوگا۔ گویا بدعات ہرڈلز ہیں ان کے لیے، رکاوٹ ہے ان کے لیے۔ مان لو فار ایگزامپل اگر یہ رجب کا مہینہ ہے، اس رجب کے مہینے میں لوگ جو ہے کنڈے مناتے ہیں، یہ کیا ہے؟ دین نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود بدعت و خرافات ہے۔ تو رجب کے کنڈے منانے والے بیچاروں کو ہرڈل بننے والا ہے، حوض کوثر سے پانی ان کو پینے سے روک دیا جائے گا۔ اور جو ہے شب معراج میں جاگنا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جاگنا، خصوصی طور پر پھر قبرستان جانا، فلاں کرنا، یہ نبی ثابت نہیں ہے، تو بدعت خرافات انجام دے رہے ہیں۔ ایسے ہزاروں بدعتیں، چاہے وہ میلاد کے نام پر ہو، رجب کنڈے کے نام پر ہو، اور دوسرے جو ہے خرافات کے نام پر ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہرڈل بننے والی ہیں۔ کن کو؟ لوگوں کو حوض کوثر پانی پینے سے اس کو روک دیا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حوض کوثر جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے گفٹ عطا کیا ہے، اس گفٹ سے اگر ہم لوگ استفادہ کرنا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں بدعت و خرافات سے خود بھی دور رہنا ہوگا اور دوسروں کو بھی دور رکھنا ہوگا۔ اب ذرا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی حوض کوثر کو گفٹ کے طور پر عطا کیا۔ کیا ایک ہی گفٹ اللہ کے رسول کو؟ نہیں، بے شمار گفٹ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ حوض کوثر بھی اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے، معراج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گفٹ ہے۔ معراج ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اوپر ساتواں آسمان پہ بلایا، لیکن وہ رجب کے میں نے بلایا، یہ یعنی ثابت نہیں ہے۔ کیا وہ شعبان میں اللہ نے بلایا؟ اس کو اللہ نے یاد نہیں رکھایا۔ کیا اس کو رمضان میں بلایا؟ اللہ نے اس کو بھلا دیا۔ کس مہینے یہ ہوا؟ اللہ نے بھلا دیا۔ کس تاریخ کو یہ ہوا؟ اللہ نے بھلا دیا۔ لیکن معراج برحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کہاں لے کر گیا؟ فلسطین لے کر گیا۔ فلسطین سے پھر ساتواں آسمان جنت اور جہنم کے سیر کرا کر پھر اسی رات واپس بلایا۔ یہ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا گفٹ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی وائف جو ہے گفٹ کے طور پر عطا کیا جو دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والی، ان سے بڑھ کر یعنی نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وائف سے بڑھ کر اپنے شوہر کو چاہنے والی بیوی دنیا میں قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتی، نہ ویسے آ سکتی ہے۔ اس قدر چاہنے والی بیوی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اما عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور دوسری بیویوں کا عطا کیا کہ ان سے بڑھ کر چاہنے والے اللہ کے رسول کو اور دنیا میں ایسی کوئی بیوی پیدا ہونے والی، اس قدر چاہنے والی، قربانیاں دینے والی، تسلی دینے والی، ہمت دلانے والی، مشکل میں کام آنے والی اور ڈٹ کر رہنے والی بیوی اللہ نے گفٹ کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے صحابہ عطا فرمایا، ایسے صحابہ عطا فرمایا، اس قدر محبت کرنے والے صحابہ عطا کیا کہ اتنی محبت کرنے والے دوست، اتنی محبت کرنے والے ساتھی دنیا میں کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوئے، نہ ہو سکتے ہیں۔ 1,60,000 1,24,000 جو بھی ہے، 1,24,000 اگر ہم انبیاء کرام کو مانیں تو ان تمام کی انبیاء کرام میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ایسے صحابہ عطا کیا جو سب سے زیادہ نبی کو چاہنے والے تھے، ایسے دوست عطا فرمایا۔ اور اگر صدیق ذرا دیکھو آپ کس قدر محبت ہے، جان بھی قربان، مال بھی قربان، پوری زندگی قربان کرنے تیار ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بے شمار لاکھ جو ہے 1,24,000 صحابہ کرام بھی ایسے اللہ نے عطا کیا جو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔
ایسی ایسی محبت کہ بھائی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آ رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے نبی کے گھر کے پاس آ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا رسول انک لاحب الی من ولدی، آپ میرے پاس میرے بچوں سے زیادہ پیارے ہیں، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي، آپ میرے گھر والوں زیادہ پیارے ہیں، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، اور آپ میرے کیا کہتے ہیں اس کی جان زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ کا رسول گھر میں بیٹھے ہوئے رہتا ہوں، اچانک آپ کی یاد آ جاتی ہے تو میں صبر نہیں کر سکتا، میں بھاگتے آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو تب مجھے صبر ہوتا ہے، ورنہ صبر نہیں ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی میں گھر میں بیٹھا ہوا رہتا ہوں، آپ کی یاد آ جاتی ہے اور میں صبر نہیں کر سکتا، یہاں پر آ کر آپ سے ملاقات کرتا ہوں تو سکون نصیب ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا رسول مجھے کبھی یہ بھی خیال آتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اور آپ مر جائیں گے، صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول آپ مر جائیں گے اور میں بھی مرنے والا ہوں، اور مرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے یعنی جنت میں رہیں گے، جنت میں جائیں گے تو جنت میں آپ سب سے اعلیٰ مقام پر رہیں گے، جنت الفردوس میں رہیں گے، اور میں ہو سکتا ہے نچلے درجے میں آ جاؤں، آپ سب سے ٹاپ لیول میں ہیں، میں نیچے درجے میں ہوں، اور وہاں پر آپ کی یاد آ جائے تو آپ سے ملاقات ہوگی نہیں ہوگی، آپ کو میں دیکھ سکتا ہوں نہیں دیکھ سکتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کا رسول کہیں اگر وہاں ملاقات نہیں ہوئی تو، وہاں نہیں دیکھا تو کیا ہوگا، یہاں یاد آتی ہے تو آپ کے پاس آتا ہوں ملاقات کرتا ہوں، لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی خاموش ہو جاتا، کیوں؟ اس وقت تک اللہ کے رسول کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، اللہ نہیں بتایا تھا۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول خود بخود اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، اللہ اگر بولتا ہے بتاتا ہے تو ہی جواب میں کچھ کہتے ہیں، خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل فرماتا ہے کہ دیکھو جو بھی اللہ کی بات مانے گا، نبی کی اطاعت کرے گا، وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ شہداء کے ساتھ رہے گا، وہ صالحین کے ساتھ رہے گا، وہ صدیقین کے ساتھ رہے گا۔ تو گویا اگر کوئی آدمی نبی کی بات مانتا ہے، بدعت و خرافات سے دور رہتا ہے، شرک سے دور رہتا ہے، تو وہ آدمی جنت میں سارے نبیوں سے ملاقات کر سکتا ہے، شہداء سے ملاقات کر سکتا ہے، صدیقین سے ملاقات کر سکتا ہے، صالحین سے ملاقات کر سکتا ہے، سب سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے ان کو بتا دیا۔ تو ایسے صحابہ کہ بھئی اگر نظر نہ آئے تو اللہ کا رسول کیا ہوگا نہیں پتا، رونا آتا ہے اللہ کا رسول۔ اس طرح کے صحابہ اللہ نے عطا کیا، جو ہے حوض کوثر عطا کیا، معراج عطا کیا، اللہ کے رسول کو جو ہے پیاری بیٹیاں عطا کیا اور بیویاں عطا فرمایا، صحابہ عطا فرمایا۔ ایسی اتنی محبت کرنے والے صحابہ، قیامت تک اس قدر محبت کسی اور کو نہیں مل سکتی، اتنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے کوثر عطا کیا، اس کے جواب بدلے میں ڈیمانڈ کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ سب ہم نے عطا کیا نا، اب آپ کا کام ہے، اب آپ بھی جو ہے نماز پڑھیے اور قربانی کرتے رہیے۔ تو ویسے اللہ نے ہم کو بھی بے شمار نعمتیں اللہ عطا کر رکھا ہے۔ سب سے بڑی دولت کیا ہو سکتے ہمیں؟ ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ یہ اس نعمت پر ہمیں بھی فصل لربک وانحر، یہ ہمارے لیے بھی ہے سب سے بڑی دم۔ پھر ایمان کے ساتھ عمل کی بھی اللہ نے ہم کو عطا جو ہے نعمت عطا فرمائی، عمل بھی توفیق عطا فرمائی۔ کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کو ایمان عطا کیا لیکن عمل کی توفیق عطا نہیں کیا، لیکن ہم کو عمل کی توفیق عطا کیا، اور ہمیں یعنی صحت پہ عطا فرمایا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو نیک بیوی عطا فرمایا، صالح بچے عطا فرمایا، نیک دوست عطا فرمایا، نیک پڑوسی عطا فرمایا۔ دیکھو دوست، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جو وہ اللہ تعالیٰ گفٹ ہوتی ہے، اللہ کا تحفہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ گفٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ لاکھ شکایتیں کرے بندہ، لاکھ جو ہے شکوے کرے، لیکن ایسی چیز اللہ اس زندگی میں رکھا رہتا ہے جو اللہ کا خاص تحفہ اس بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں فصل لربک وانحر،
انشاءاللہ اس کے بعد والی آیتیں ہم کل پڑھیں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اس کے عطا کردہ تحفے اور گفٹ کے ساتھ ہمیں ایمان و عمل کو زندہ رکھنے کی دعا فرمائیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.